بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم قربانی کرنے کے طریقے کو اور قربانی کرنے کی دعاؤں کو سیکھیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم قربانی کرنے کے طریقے کو جان لیں۔ تو دوستو، ہم جب قربانی کے جانور کو قربانی کرنے کی جگہ پر لے جائیں، جہاں پر ہمارا ارادہ ہو کہ اس جگہ ہمیں جانور کی قربانی کرنی ہے، تو وہاں پر ہم جانور کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے جائیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ جانور کو بھوکا اور پیاسا بھی ذبح نہ کریں، بلکہ کچھ کھلا کر پلا کر جانور کی قربانی کریں۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ جب جانور کو ہم قربانی کرنے کے لیے لٹائیں تو بڑی محبت سے اس کو لٹائیں۔ اگر اونٹ ہے تو اسے کھڑے کھڑے قربان کریں، اگر اونٹ کے علاوہ جانور ہے تو پھر اس کو لٹا کر قربان کریں، اور اگر بڑا جانور ہے تو پھر اس کی 3 ٹانگوں کو باندھ دیا جائے، ایک سیدھی ٹانگ کو کھلا رکھا جائے، تاکہ جب وہ اپنی ٹانگ کو ہلائے گا تو خون اچھی طریقے سے باہر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ اسی طریقے سے دوستو جانور کو بائیں کروٹ لٹا لیں اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ سیدھے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، اور اگر ذبح کرنے والے کا وضو ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ جانوروں کی 4 رگوں کو یعنی نسوں کو کاٹا جائے۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات سمجھیں کہ جانور جب ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس کی کھال اتاری جائے۔ اسی طریقے سے دوستو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جانور کے اندر سے جو چیز نکلے گندگی، اسے اچھی طریقے سے ایک طرف رکھا جائے اور اس کی اچھی طریقے سے صفائی وغیرہ کر دی جائے، تاکہ ہماری قربانی کسی کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ تو دوستو ان ساری باتوں کو دیکھ کر ہم قربانی کریں۔ اب جانتے ہیں قربانی کی دعا کے بارے میں۔ تو دوستو اگر آپ کے قربانی کی یہ دعا یاد ہے، آپ نے جانور کو لٹا دیا ہے، اگر آپ کے قربانی کی یہ دعا یاد ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے سب سے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو یاد ہے تو اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ دعا بھی یاد ہے اللہم منک ولک، تو آپ اس دعا کو بھی اس کے بعد پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد جانور کو آپ ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے کے بعد اگر آپ کے یہ دعا یاد ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ منی کی جگہ آپ من یعنی جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں ان کا آپ نام لے لیں۔ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو منی پڑھیں، اور اپنے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو من کہہ کر آ کے ان کا نام لے لیں، یا ان کی نیت کر لیں، ان کی طرف آپ دھیان کر لیں۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ کے یہ دعا یاد نہیں ہے تو دوستو بسم اللہ اللہ اکبر ہر مسلمان کے یاد ہے۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے بھی جانور ذبح ہو جائے گا، اور کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ اس کے ثواب میں کمی ہوگی، اور نہ یہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ ذبح کر لیں، اور جس لوگوں نے حصہ لے رکھا ہے ان کی آپ نیت کر لیں، بس کافی ہو جائے گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا ہے، حدیث میں اس کا بھی ثبوت ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دے گا تب بھی قربانی ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسانی دے رکھی ہے تو ہم پریشانی میں بھی نہ پڑیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور لٹا دیا، اب یہ کہ دعا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے پوری، اب کسی کو لاتے ہیں اور بہت دیر ہو جاتی ہے، اتنے جانور لیٹا ہی رہتا ہے۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ موقع پر اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو پڑھ دے، اور اگر موقع پر پڑھنے والا نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کر دیں، اس سے جانور ذبح ہو جائے گا، کوئی دقت پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔